اللہ الذی خلق اللہ سبع الذی خلق سماوات السماوات والارض جی ومن مثلہن۔ الارض مثلہن۔ اب اس کے بارے میں ایک موقف شاہد عظیم صاحب کا یہ ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر لے کر آتے اس کے بارے میں ساحل عظیم صاحب کا موقف کیا ہے وہ بعد میں آئیں گے۔ اس کا اللہ کیا بول رہے وہ تو خیال کیجئے نا شیخ، کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنایا، ومن الارض এবং زمین کو بھی مثلہن اسی مثال میں بنایا، مطلب 7 آسمان بنایا، اسی حساب سے زمین کو بھی 7 زمین بنایا۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے، ادھر عبداللہ ابن عباس کا قول بعد میں لینا، اللہ کیا بول رہا ہو تو سنیں۔ ہیں، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ زمینیں ہیں، اور اس طرح زمینیں، اور زمینوں کے دوران پورٹلز کے ذریعے سے سفر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات غلط ہے، ساحل صاحب نے کبھی نہیں بولا کہ زمینیں ہیں تو اسی لیے اس زمینوں کو پورٹل کے ذریعے سے کیا سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، یہ بات کی بات ہے، یہ ساحل سر کا بات ہے۔ یہ زمینیں ہیں اس طرح کے یہ تو مانے، زمینیں ہیں اس طرح 7 زمینیں یہ مانتا ہے۔ جب یہ مانیں گے تو کائنات کا نقشہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ ڈسکوریز ہو چکی ہیں، اور آج کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس روایت کو وہ بنیاد بناتے ہیں، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ بات ایک جگہ سے دوسری جگہ میں بات کر رہا ہے، جو آرگومنٹ سامنے لے کے آ رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہا۔ کیا آج کا لوگ دنیا پورا مانتا ہے کہ 7 آسمان ہے؟ نہیں مانتا۔ وہ لوگ بولتا ہے کہ یہ زمین ہم جدھر ہے دنیا کا اوپر جو آسمان ہے اس کو مانتا ہے، بس وان ہیون میں بھی وشواس کرتا ہے ابھی، جو ایمان ہے وہ لوگ کا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ 7 آسمان ہے۔ تمام مفسرین نے اس روایت کو ضعیف قرار دی، وہ روایت کہیں پر بھی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں۔ کیا ضعیف ہوتا ہے تو کوئی بھی روایت ضعیف ہو تو اس کو کوئی کام میں نہیں لے سکتا، اتنا اتنا بھی نہیں لے سکتا کہ کوئی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کوئی سوچ لگایا جائے۔ کیا 10 ضعیف احادیث ایک ساتھ میں مل جائے، کیا اس سے کوئی سوچ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ شیخ جناب معذرت کے عبداللہ ساتھ بن ایک عباس جملہ بول رہا ہوں، علم حدیث کے اندر ساحل صاحب جو ہیں وہ یتیم ہیں، یتیم ہے، اس بے میں کوئی دو سہارا رائے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اوکے، یتیم ہو سکتے ہیں حدیث کے بارے میں، کیا یہ سچ ہے؟ تو دیکھتے ہیں پھر کیا اصل میں وہ علم حدیث میں یتیم ہے کہ نہیں۔ نہیں ہے جی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ان کی جتنی بھی اس تعلق سے جو افکار ہیں نا وہ ایسی ہی روایات پر ٹکی ہیں کہ جو روایات مستند روایات ہیں ہی نہیں، وہ زبردستی یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف احادیث ہے، جو موضوع ہے وہ نہیں، موضوع احادیث کا بات نہیں، ضعیف ہے، وہ ضعیف احادیث کا کوئی قیمت نہیں ہے، مطلب کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث کا کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو محدثین کرام نے پھر کیوں ضعیف احادیث کو کتاب میں لکھا ہے؟ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیوں جتنا بھی احادیث کتاب ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، کیوں لکھا ہے اس احادیث کتاب میں؟ محدثین جو ہے وہ کیوں لکھے حدیث کو اگر کوئی کا ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے کوئی چیز اخذ کیا نہیں جا سکتا؟ کی کہ صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا ہی سائنس کے تھرو۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو سائنس کی ڈسکوریز جو ہو چکی ہیں اور جو لاز بن چکے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نشاندہی قرآن احادیث کے ذریعے میں سائنس کی جو ڈسکوری ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ قرآن حدیث کے ذریعے میں سائنس کی لا ڈسکوری، یا یہ کوئی مسلمان نے کیا ہے؟ یہ تو سمجھ نہیں آیا کہ کس نے کیا ہے۔ اگر مسلمان نے کیا ہے تو اچھی بات ہے، ساحل ادھر غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر مسلمان نے کیا نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟
فرمائی مثلاً انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے، مثلاً پوری مخلوقات کو پانی سے پیدا کرنے کا معاملہ ہے، مثلاً زمین و آسمان کو جدا کرنے کا معاملہ ہے، مثلاً لوہے کو آسمان سے زمین پر نازل کرنے کا معاملہ ہے. یہ وہ ڈسکوریز ہیں جو آج ہو رہی ہیں اور قرآن مجید میں پہلے بیان ہو چکی ہیں. مثلاً دو سمندروں کا آپس میں نہ ملنے. یہ ڈسکوری کس نے کیا ہے؟ جو بندہ ایمان رکھتا ہے قرآن میں، اور جو بندہ ایمان نہیں رکھتا ہے. کافروں نے ڈسکوری کر رہا ہے آپ کا قرآن سے. شرم کس کو آنی چاہیے؟ ہمیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ہم ڈسکوری نہیں کر رہا ہے. ادھر ہی تو اس کا بات ہے کہ قرآن ہمارا پاس ہے، لیکن ہم نہیں اس میں فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تاکہ ہم کچھ نکال سکے. کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں کا بھی انکار کر کے ان کو بھی آپ غیبی امور میں لے جائیں. یہ آپ سائنٹیفکلی ان کو ڈیفائن نہ کریں. ہاں کر یہ تو سکتے ہیں، پروف ہے، یہ تو ایویڈنس ہے ثابت قرآن ہے، مجید کے بغیر تکلف کے. ہاں بغیر تکلف کے. اصل بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر میں اس کے معنی کو اتنا تکلف کے ساتھ تبدیل کر دیں کہ اس کے اصل معنی سے ہٹا دیں اس کو. اچھا، اور یہ قرآن کریم کے تفسیر سے کیوں؟ تفسیر تو قرآن کریم نہیں ہے. قرآن کریم جو اصل معنی دے رہا ہے اس کو کون بدل رہا ہے؟ تفسیر بھی جو بندہ کر رہا ہے وہ جو اس حساب سے کر رہا ہے. اگر کسی بندہ نے فقہی لین سے تفسیر کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز نہیں ہوگا؟ کیا وہ بندہ کو یہ بولیں گے کہ وہ زبردستی کر رہا ہے اس میں؟ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم مرعوب ہیں اس سائنس سے کہ جس کو بہت سے لوگ آج کل بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، سر سید احمد خان صاحب نے کسی زمانے میں تھیوری آئی تھی سائنس کے اندر کہ جی سپر نیچرل چیز کوئی نہیں ہوتی. تو سپر نیچرل چیز یہ بات اٹکتی ہے، گلا میں جا کے پھنس جاتے. سر سید احمد خان نے کیا جس کی بارے میں سر ساحل کے بارے میں بات ہو رہا ہے، وہ کیا کبھی ایسا بولا ہے کہ ہمیں سائنس جو بات بول رہا ہے اس کی حساب سے قرآن کو پروف کرنا چاہیے؟ قرآن صحیح ہے کہ نہیں؟ چونکہ کوئی نہیں ہوتی ہے تو لہذا انہوں نے کہا کہ جی معجزات کے سارے معجزات کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار. جس کا بارے میں بات ہو رہا ہے ابھی اس کا ایگزامپل دینے کے لیے سید احمد خان کو لے کے آیا. کیا ساحل صاحب نے قرآن جنت کو انکار کیا، جہنم کو انکار کیا؟ کیوں یہ سوچ آ جاتا ہے ہمارے اندر کہ کوئی بندہ اگر کہے سائنس کے بارے میں بات کرے تو یہ آخر میں جا کے اسے جنت جہنم کے انکاری ہو جائے گا؟ کیوں ایسا سوچ آتا ہے؟ کیا کوئی دین پر کے گمراہ نہیں ہوتا؟ مطلب دینی علم لیا، مولانا ہوا، مفتی ہوا، اس کا بعد دین چھوڑا نہیں ہے؟ ایسے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں ایسا بندہ کو کہ جو بندہ بعد میں دین کو چھوڑا ہے، مفتی ہے وہ. کیا اسی لیے سارا مفتی غلط ہو جائے گا؟ اسی لیے فقہ نہیں پڑھا جائے گا؟ اسی لیے سوچا نہیں جائے گا فقہ کے بارے میں، فتویٰ کے بارے میں قرآن سے نہیں سوچا جائے گا؟ اگر سوچا جائے گا تو کیوں قرآن جو سائنس بتا رہا ہے وہ آپ خود ہی مان رہا ہے کہ قرآن میں سورہ حدید بتایا جا رہا ہے، سورہ قمر بتایا جا رہا ہے. کیوں ہم خود نہیں سوچیں گے؟ کیوں جو بندہ مسلم نہیں ہے، کافر ہے، وہ جب ڈسکوری کریں گے پھر ہم ملائیں گے قرآن کا ساتھ، اس کا پہلے نہیں ملائیں گے؟ یہ ہوتا ہے انفیریٹی سائیکولوجی، یہ ہوتا ہے زیرو سیلف اسٹیم. انکار کیا، جنات کا انکار کیا، فرشتے کا آج انکار. سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو سپر نیچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہیں پر تھوڑا سا رکے نا شیخ. اس دور کے اندر اگر سر سید صاحب کی اس تھیوری کو یا پھر اس ابھی دیکھتے ہو کہ ادھر سامنے نہیں جاتا. اگر آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھنا چاہتے ہو دیکھیں، اسلام فورٹ کے یہ چینل ہے، اس میں دیکھ لیجئے. ابھی ساحل سر کیا بول رہا ہے اس کا بارے میں، یہ تھوڑا سنیں، بعد میں سمجھ آ جائے گا. یہ لوگ، میرے کو اتنا تکلیف ہوا کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جتنا ساحل نے مطلب جو بات کر رہا ہے، یہ لوگ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا زور سے وہ چیز پکڑ لیتے ہیں، وہ سارا کا غلط بولتا ہے. یہ غلط بات. لیکن یہ لوگ جس لہجہ کو استعمال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جس لہجہ سے بات کر رہا ہے، جاہل بولا، یہ کبھی نہیں بولا.
آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو اتنی اس لوجک کو بہت تسلیم سارا کر لیا جاتا فالس ہے، میرا تاثر دیکھا جائے گا. سارے مسلمان جو سید ہیں صاحب نے تو اس کی مخالفت میں کھڑا نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس وقت معجزات کا انکار کیا, ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی اس کا جی انکار جی کیا, لکھا نا اس کو اپنے تفسیر کے اندر, وہ بھی وہی کر رہے تھے جو آج سائنس ندیم صاحب کر رہے ہیں. اور اس کا بھی ثبوت نہیں ہے جو آج سائنٹیفکلی جتنی سائنسی تھیوریز ہیں مثال کے طور پہ, وہ آنے والے وقت میں یہی طبقہ جو ہے وہ اس کی مخالفت میں کھڑا نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس وقت معجزات کا انکار کیا, ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ کی اس کی. تعویلات. یہ جو ابھی بولا ہے کہ ساحل صاحب نے وہی کر رہا ہے جو سید احمد خان نے کیا. کیا یہی کر رہا ہے ساحل صاحب نے؟ کیا ساحل صاحب نے جنت جہنم کو جھٹلایا؟ کیا ساحل صاحب نے جو تھیوری ابھی سائنس کا ہے اسی حساب سے قرآن کو ایکسپلین کر رہا ہے؟ یہ کیا اس کا اوپر جھوٹا الزام نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو؟ اگر آپ نے کسی کا غلطی پکڑنا ہے, کسی کو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اصلاح ہو, اس کو پورا بات موقف اچھا سے سمجھا جائے, اس کا موقف سمجھنے کے بغیر اپنے بات کرنے لگے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم اس چیز سے خود جان بوجھ کے اپنا آپ کو چھپا رہا ہے, اس چیز سے دور رکھ رہا ہے. ابھی سنتے ساحل سر کو یہی جو سوال جو ایون یہ جو آپ کی ایون کا پوڈ کاسٹ ہے نا, ساحل ندیم مسلم سائیکولوجی, یہ اس میں ایون کا جو ایون پوڈ کاسٹ ہے اس میں چینل میں جائے گا تو یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو اگر مولوی صاحب آپ نے یا شیخ آپ لوگوں نے میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ یہ جو ایون کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں وہ سارا آپ کا جو جواب ہے آپ کا ایک مسلم بھائی ساحل دیا ہوا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز اختلاف لگتا ہے تو جو وہ بندہ صحیحاتن کہہ رہا ہے بول رہا ہے اس میں ریسرچ کیجیے, سنیے. اس طرح سے یونیورس کی بات کر رہی ہے, یہ والی آیت اس طرح سے لٹرلی کر رہی ہے, نہیں, اب اس کی کیا کیا طرح نکالنی ہے وہ تو ہم بٹ یہاں پہ دو پرابلم میری آتی ہے. ایک کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ساحل بھائی از ریڈنگ آف دس پرٹیکولر آیت اور دس پرٹیکولر, جنرلی بات کر رہا ہوں, کسی پرٹیکولر کی نہیں بات کر رہا ہوں. ہاں سوری, ہمیں کیوں ماننا پڑے گا ایٹ فیس ویلیو کہ ساحل بھائی جو بات کر رہے ہیں ایکس یا وائی یا زی آیت کے بارے میں, نمبر ایک کہ وہی وہ واحد انٹرپریٹیشن ہے جو کہ اس وقت اپلائی کر رہی ہے, اور نمبر دو ایک خوف ہوتا ہے کہ اب سائنس کی علم کٹنگ ایج پہ بھی, میں کہتا ہوں کٹنگ ایج آف سائنس پہ بھی آپ اگر بات کرتے ہیں تو ابھی وہ یہاں پہ ہے. اگر وہ لیفٹ یا رائٹ ہو جاتا ہے اپنی فائنڈنگس کے اندر تو اس آیت کی جب آپ نے انیشیل انٹرپریٹیشن دے دی تھی ایٹ ٹائم ٹی, مجھے بتائیں میں نے میرا پوائنٹڈ سوال نہیں ہے, میرا جنرل سوال ہے, پوائنٹڈ نہیں ہے. میں کہیں پہ بھی سائنس کا سہارا نہیں لے رہا ہوں, یاد رکھیے گا, میں کہہ رہا ہوں سائنس قرآن کے سہارے لے رہی ہے, ہم لوگ دیکھ ہی نہیں. آپ اپنی آرگومنٹیشن میں تو ماڈرن سائنس کا سہارا لیں گے نا سر, جس زبان میں بات کروں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لینگویج جب چینج کر جائے گی, ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے, مثال کے طور پہ فزکس کہتی ہے پورٹلز ہو ہی نہیں سکتی, مثال کے طور پہ تو بعد میں گئی فزکس. میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی, یہ کامن سینس کے سوال ہیں, فزکس کے سوال نہیں ہے کہ پانی 7ویں آسمان سے زمین میں کیسے آتا ہے, یہ فزکس کا سوال ہے, مگر فزکس ایکسپلین کرنے کی اسٹڈی ہے نا اس کو, ٹھیک ہے. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ جو فزسسٹ نے بول دیا وہ آخری لفظ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوڑے آخری لفظ کو, فزکس کو, پہلا اور آخری لفظ قرآن ہے. قرآن سرٹیفائی کر رہا ہے یہاں پہ فزکس کی اس کانسیپٹ کو ابھی تک جو پہنچی ہے فزکس. ادروائز کچھ عرصے میں سورس آف انرجی کو نہیں ڈسکور ہوگی اسپیس میں, تو فزکس کے آدھے سے زیادہ پروفیسر تو خودکشی کر لیں گے, باقی کتابیں ضائع ہو جائیں گی. اور ہم سینگ از ہم پہلے سے اس بات کو کیوں نہیں کنسیپچلائز کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آیت کو بتا رہے ہیں, نشانی ہے, میری نشانی ہے. میں نے اس لیے سورہ کہف کے اوپر آپ کی بات کو اس پروگرام پہ میں کہا نا سورہ کہف ڈسکس کریں, which we didn't, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان کا ڈائلاگ بتایا اپنے بیٹے کے ساتھ پورا, اس کے علاوہ بھی بات چیت تھی وہ نہیں ریکارڈ کی. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ریلیونٹ ہے. تو اصحاب کہف کے 3 یا 3 سے زیادہ ہی تھے, یہ تو پکی بات ہے کیونکہ 2 کا الگ سیکھا ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ کا الگ سیکھا ہوتا ہے, تو 3 یا 3 سے زیادہ کیا پتا 7 ہوں 11 ہوں 2 بھی ہیں, لیکن ہماری بحث نہیں اس کے اوپر منع بقاعدہ اسلام میں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ کتنے دیر سوئے ہو, انہوں نے اور بھی باتیں کی تھیں. اللہ تعالیٰ نے جان کے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بائی ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. سوچیں ذرا, اس میں زیادہ تفکر کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 بندے اٹھے ہیں غار میں اور ہم نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو, اور آپ نے کہا دن یا آدھا دن ہی سوئے, مطلب زیادہ دیر تو نہیں سوئے, ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا زیادہ دیر تو نہیں سوئے. یہ والا ڈائلاگ کہیں پہ بھی امپورٹنس نہیں رکھتا. امپورٹنس پتا ہے کہ مسلمان جب یہ مانتا ہو کہ 7ویں آسمان سے, چھٹے کی آسمان سے, کیونکہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تک جاتا ہے مگر اس کی جڑ چھٹے میں,
تو جڑ سے نکل رہے ہیں. سر یہ بات کہاں سے بھائی چھٹے میں کے ساتھ میں یہ بھی حدیث, وہ ایک معراج کی ایک ہی حدیث ہے, وہ پڑھیں گے نا پوری سارا کا سارا تفصیل اس میں. اور بائی دا وے یہ ایک ترک سے نہیں, یہ تو سب سے مستند حدیث ہے, یہ بھی اسکرین پہ آ جائے گی آپ کی انشاءاللہ, فکر نہیں کریں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ نہیں ہے, سوال پتہ کیا, ایک مسلمان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ کیا اسٹرانومر نہیں ہے, کیا وہ کیا ہے, وہ اسٹرانومر تو نہیں ہے, بٹ چلیں اس کے اندر کیوریوسٹی تو پیدا ہو گیا. نہیں اسٹرانومی کی حدیث سے بتاتا ہوں, یہ وہ نہیں کرنٹ لیول آف اسٹرانومی پہ ہم فزکس پڑھ کے فزکس تو نہیں بن جاتا نا, مطلب اگر یہ ایک اسٹرانومی کی چیز ہے, میرا مطلب ہے ڈیمانڈ فار اسٹرانومی مسلمان کے اوپر گرتی ہے. جی اب دوسری ڈیمانڈ کیا گرتی ہے, وہ یہ کہ پانی ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر سے بہ رہا ہے, بیچ میں کدھر پانی, سمجھنے. یہ والا سوال تو بچہ بھی پوچھے گا نا کہ پائپ لگے ہوئے سر, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا پائپ, ٹھیک ہے. غور سے سمجھے اس بات کو. یہ میرے پاس کم از کم 150 محاورتاً بتا رہا ہوں ایسی حدیثیں, میں آپ کو سناؤں گا, آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. مسئلہ یہ پاکستان میں ایک نفسیات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث. یہ ایک ریسنٹ فیشن بنا ہے مسلمان یوتھ کا, حالانکہ جن لوگوں نے وہ ضعیف حدیث لکھی ہیں وہ دنیا کے 1400 سال کے ٹاپ ناچ اسکالرز ہیں. وہ لکھتے ہوئے نہیں ان کو اعتراض ہو رہا تھا, اور یہ 18 سال کا کاکا اتنا بڑا جبڑا کھول کے بول رہا ہے تو حدیث ہی ضعیف ہے, جس کو اور کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کس نے بتایا؟ جس نے لکھی ہے اسی نے بتایا. ضعیف حدیث کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ نفسیات غور سے سمجھیں. ایک موضوع حدیث جو ہوتی ہے وہ پکا جھوٹ ہوتا ہے, صراحتاً جی, کسی نے جھوٹ باندھا ہے, اور کبھی بھی آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے سوائے پاکستان میں کتاب چھپتی ہے موضوع شریف, جس میں صرف اور صرف موضوع حدیث ہے. دنیا میں کبھی بھی کسی کتاب, مسلمان کبھی بھی یہ کتاب نہیں لکھ سکتا موضوع وہ لکھے گا تو وہ اس نے کلیکشن کی ہوگی, یہ حدیث نہ پڑھ لینا, یہ موضوع ہے جی, ایکڈیمک ریکارڈ کے طور پہ یا تنبیہ کے طور پہ کہ بھائی ادھر نہ چلے جانا, ٹھیک ہے. جیسے موضوع حدیث سناتا ہوں کو, دا ریٹ, بلکہ دا فیمیل ریٹ از جوش, ٹھیک ہے. آنے میں تو پڑھی ہے نا, اس لیے مجھے پتا ہے. چوہیا پہلے یہودی تھی, ٹھیک ہے. یہ بھی کسی نے الگ نبی اسلام کے نام پہ جھوٹ بولا, اب مجھے پتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. اب جب آپ ضعیف حدیث کے اوپر آتے ہیں تو ضعیف حدیث کے کافی سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں, کہ جس وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے, مگر وہ حدیث یوزیبل ہوتی ہے آن آل اکاؤنٹس. جی اوکے. میں آپ کو وہ کیا نام ہے لینڈ کا, گوگل کریں, مجھے اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہے, حالانکہ اسی کے میں آج کا پیپر پڑھ رہا ہوں, جو اسٹینفورڈ کا جو تھیوریٹیکل فزکس کا پی ایچ ڈی جو ڈین ہے, پرابلی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ناؤ, جس کی ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. تو اگر ایک بندہ ایک اکیڈیمک لیول کے اوپر کوئی بندہ اسکالر ہے, اس کی کوئی فزکس کی تھیوری بھی آ گئی ہے اور پوری طریقے سے کریڈٹ ہے, چیلنج نہیں ہو سکی, تو وہ بھی تو میرے کام کی چیز ہے نا. حالانکہ وہ ایک عام بندہ ہے, اس نے ایک تھیوری کی ہے اور اس کو اگر استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو یس اٹ از ناٹ چیلنجڈ. مگر ضعیف حدیث کو نعوذ باللہ مسلمان خود چیلنج کرنا شروع ہو گئے. غور سنیں اس بات کو, ناصر البانی کیا کہتے ہیں, اور یہ اصول صرف ان کا نہیں ہے بائی دا وے, میں آپ کو اور بھی بتا دوں گا کہاں پہ 1200 سال سے یہ اصول چلتا ہوا رہا ہے. اگر ایک موضوع کے اوپر 3 4 5 ضعیف حدیثیں مل رہی ہیں تو وہ حدیثیں صحیح ہیں, حدیثیں بھی کبھی ہو گئی ہیں. اگر ایک موضوع پہ 3 4 ضعیف مل رہی ہیں, ضعیف حدیثیں, یہ روایت کہ آپ کہہ رہے ہیں ترک ملے یا آپ کو مراد کے ڈفرنٹ نریشنز مطلب ایک ٹاپک انفورس کر رہا ہے, انڈورس کر رہا ہے دوسرے ٹاپک کو, اور وہ ضعیف ہیں, سارے کے سارے ضعیف ہیں. اب ضعیف کے پیچھے کافی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ضعیف کیوں ہوں گے. حالانکہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ سندن ضعیف ہیں مگر متن ان کا قوی ہے, متن پوری طریقے سے علماء کرام پوری طریقے سے مانتے ہیں. کئی صحیح حدیث ہیں جن کی جو متن ہے وہ پورے اسلام سے ٹکراتے ہیں, جن کی چینیں ٹھیک ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ضعیف حدیث کے بخار والے یوتھ ہیں نا آپ کے پاس, ان کو بتاتا ہوں. پوری امت مسلمہ, اور میں نہیں مانتا بائی دا وے, پہلے بتا دوں آپ کو, پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ نبی اسلام نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم 35 ضعیف حدیثوں کے اوپر مان لیتے ہو اور صحیح حدیثوں میں یہ واقعی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ضعیف حدیثیں اپنی باری آتی ہے کیونکہ وہ وہی نا واٹر فال کے ٹاپ سے جو انکلز نے بولا اور انکل مسجد میں بیٹھے. ابو ہریرہ کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ان کی عمر بڑھ چکی ہوئی تھی اور شاید ان کو یہ واقعہ اکثر جو مین راوی ہیں, میرے پاس سارے صحابہ کے نام ہیں جن صحابہ نے یہ بات کی ہوئی ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, میں شق القمر کو بائی دا وے یوز بھی کرتا ہوتا ہوں سورہ کاف کے اوپر, کہ بٹ یو بلیو شق القمر کے اندر, یو بلیو ان دی سپلٹنگ آف دی مون. قرآن نے کہہ دیا شق القمر, میرے کی اوقات کی میں بتاؤں کہ ہوا کہ اللہ نے کہہ دیا چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی. سورہ قمر کہ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی حدیث ہے, صرف نبی اسلام نے کہا تھا دیکھ لو اب گواہ رہنا, ٹھیک ہے. یہ آپ آلٹرنیٹیو تفسیر کر رہے ہیں پھر سورہ القمر کی, یہ ایک مین اسٹریم لائن میں نہیں آپ کو ملے گی شاید, یا آپ کو کسی اسپیسیفک, اس سے زیادہ مین اسٹریم تو کوئی نہیں ہے کہ تفہیم القرآن نے آپ کو بتا, تفہیم القرآن آپ کو سنائی ہے. میں ابھی عربین طرف جاؤں نا تو کسی اور اینگل سے پکڑ لوں گا, میں تو جاتا نہیں ہوں. تفہیم القرآن جو مولانا مودودی کی ہے اس کے اندر, جی صاحب کو پڑھ لیں, مین اسٹریم نہیں ہے, سب سے زیادہ وائرل تفسیر وہی ہے ساؤتھ ایشیا میں. جی بہرحال شق القمر میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک سیٹلائٹ مون کی سیٹلائٹ ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 13,000 کلومیٹر بعد واپس آ کے جڑ جاتی ہے,
یہ مسلم بلیف ہے. 13,000 کلومیٹر میں محاورتاً بول رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہے نا، کیونکہ ایک پہاڑ کے ایک ٹکڑا ادھر گیا تو ادھر گیا، تو پہاڑ تو ہیرا کا پہاڑ تھا غالباً. تو دنیا میں اگر آپ کو پہاڑ کا ڈسٹینس نظر آ رہا ہے تو آف کورس یہ تو ہزاروں لاکھوں میل گیا نا چاند تک. ٹھیک ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں میل جاتا ہے، اور ہزاروں کے لاکھوں میل ہوگا لٹرلی، وی ٹاک اباؤٹ اسپیس ہیئر نا. اور سیٹلائٹ ٹوٹتی ہے اور واپس جڑتی ہے، اور نو مسلم اسکالرشپ ٹاکس اباؤٹ واپس جڑنا. You think splitting of the moon is a bigger event? No. Coming back as a singular body is a way bigger event. غور سے سمجھیے، یہ واقعہ زیادہ بڑا ہے. یہ واقعہ کئی سیٹلائٹ کے ساتھ روز ہو رہا ہے. کوئی سیٹلائٹ واپس آ کے جڑ نہیں رہی. سیٹلائٹ مطلب مون کے کہہ رہا ہوں، پلانٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس جوپیٹر اور مارس کے بیچ میں جو پلانٹ تھا اس وقت پھٹا ہوا پڑا ہے، اس کو ڈبری بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو پھٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے گھوم رہے ہیں نا سورج کے گرد. ابھی بھی ہر روز کوئی نہ کوئی پلانٹ پھٹ رہا ہے، کیٹاسٹرفیز چل رہی ہیں. دس از دی یونیورس وی لیو ان. چاند ٹوٹتا ہے اور واپس جڑتا ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. قرآن پاک کی آیت تو کلیئر ہے. جب یہ والے واقعات ہمیں ماننے ہیں تبھی تو کہہ رہا ہوں سپیریئر سائیکالوجی آسان کام نہیں ہے. دو پوائنٹس میں فار ایگزامپل وہ تھوڑا سا پیچھے لے کے میں ایک کنکلوژن دے دوں ورنہ پھر وہی بات رہے گی. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی آتا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں مان رہے کہ کوئی اور ٹریجیکٹریز ہیں، مٹیریل، لٹل مٹیریل، واٹر از مٹیریل رائٹ، میٹر ٹرانسفیوز کر رہا ہے کسی اور جگہ پہ اور نظر نہیں آ رہا، اور زمین کے اندر سے پھوٹ کے دریا بن جاتا ہے، حالانکہ 7ویں آسمان سے آ رہا ہے. اور 7واں آسمان کوئی محاورے میں تو نہیں بولا نبی اسلام نے، وہ واقعی 7واں آسمان ہی ہے. ٹھیک ہے، آسمان کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر پانی ہے، پھر ایک اور آسمان ہے. یہ تو لٹل جیومیٹری ہے ہمارے پاس. تو وی ہیو ٹو یوز نو پوائنٹس فار گیسنگ کہ کون سا سبجیکٹ میٹر ہے کہ جو اس میٹر کو پلانٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے اسٹڈی کرنا پڑے گا. اچھا اب وہ کیا کرنا پڑے گا؟ نو پوائنٹس. یہ تو ساحل بھائی ایک بہت بڑی جمپ ہے نا کہ وہ پانی وہ ادھر سے ادھر کیوں آ رہا ہوگا، ادھر سے ادھر کیا کیوں ہو رہا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا دنیا میں کیوں آ رہا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو انتظام بنایا ہوا ہے وہ مطلب پانی کے اوپر جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو انتظام، وہ میں سب سے چھوٹا آنسر دے رہا ہوں. پانی دنیا کی لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے 4 چیزیں تو بتا دی کہ یہ 4 نہریں تو ادھر سے آ رہی. اور بتائیں. اچھا، میرے 1-2 کویشچنز ہیں. میں آف کورس آپ مجھے پلیز کنسیڈر کریں ایز اے لے مین، میں بھی ان کے انٹرسٹ بھی ریپرزینٹ کروں گا اپنے کویشچنز میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ ضعیف احادیث آپ کے لیے ایشوز نہیں ہے. میں نے آج نہیں کوئی ضعیف حدیث سنائی. میں ویسے اس بندے کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ضعیف حدیث کے استعمال کا، اور اسکالرز بول رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. وہ ایز اے کمپلیمنٹ بول رہے ہیں کہ دس از ضعیف، از ناٹ موضوع. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم پتہ کہتے ہیں یہ حسن نہیں ہے تو ضعیف ہے. تو ضعیف ہے تو کیا جھوٹ ہے؟ بالکل بھی دنیا میں کوئی اسکالر ایسا پیدا نہیں ہو، نہ ہی ہوگا جو کہے ضعیف حدیث جھوٹ ہوتی ہے. کیا یہ نوشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ فار انسٹنس ضعیف حدیث جو ہے اس کو احناف کے نزدیک استعمال کیا جانا آرگیومنٹس کے اندر زیادہ اس کو قبولیت ملی ہے ایز اپوز ٹو باقی؟ نو وہ کہتے ہیں اناف کیا کہتے ہیں. ویسے باقی کے اسکول آف تھاٹ بھی ضعیف حدیث کو دیکھیں. مسلمان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے اور سمجھیں اور یہ ایکسیپٹ کریں اور کم آؤٹ آف اٹ. ہمارے اسکول آف تھاٹ لائرشپ کے لیے تھے. فقہ جو ہوتا ہے، جورسپروڈنس ہوتی ہے. ہم سب وکیل ٹرین ہوتے ہیں ایز مسلم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وکیل ٹرین ہونا بند کریں، اسٹرانومر ٹرین ہو، پولیٹیشین ٹرین ہوا کریں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم وکیل کیوں ٹرین ہوں گے؟ یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا سلفی ہیں یا جعفری ہیں یا مالکی ہیں whatever. یہ تو اسکول آف لا ہیں ہمارے. ہم مطلب پورا اسلام کچہری میں آؤٹ سورس کر چکے ہیں. لائر مائنڈ سیٹ کے اندر صرف لا ڈسکس ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اسلام کی حکمت بھی ایز اے ان اصولوں کے اوپر ڈسکس کرنی ہے کہ جس کے اوپر جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی بھی تھی، تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر لینا. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کو مسائل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا کوئی بھی. مسائل کا مطلب ہوتا ہے حدود کے لیے. کہیں پہ حرام حلال کا مسئلہ آ گیا، آپ نہیں استعمال. میں کون سی بات کر رہا ہوں، شق القمر یا اس میں کون سا حرام حلال؟ میں آپ کی سوچ ڈیولپ، اور ضعیف حدیثیں سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے جتنی زیادہ ملے لے لو. میں تو محمد علی جناح کیا نام ہے، کسی اور فلاسفر، علامہ اقبال کے شاعری سے ہم سوچ ڈیولپ کر سکتے ہیں، مگر یہ ضعیف حدیث سے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی اسلام سے. سو یہ مسائل کی حلیت تو ضعیف حدیث نہ ہی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اٹ ڈزنٹ میک لیگل سینس ٹو ہیو سم تھنگ ایز پارٹ آف ایویڈنس وچ از ویکر ان اس ہیلتھ. تو ایک اور اس سے ایک فالو اپ کویشچن یہ بنتا ہے کہ فار انسٹنس ٹریڈیشنلی اسپیکنگ، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر نیریٹو بلڈنگ کے اندر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا ہم کنجیکچر کرتے ہیں یا ہم ایک آئیڈیا، کمپلیکس آئیڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر ایک یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ متشابہات سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں، متشابہات سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی غالباً 7ویں آیت ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ متشابہات کے اندر زیادہ نہ پڑھیں،
یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اوپر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پیچھے رہیں. مے بی اس چیز کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کنجیکچر ہوتی ہیں یا جن کو ہم فلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. متشابہات نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے متشابہہ تشبیہ، ایک مشتبہ، ٹھیک ہے، جس میں شک ہے، شبہ ہے. شبہ تو کوئی نہیں قرآن میں. جیسے عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو شبہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب وہ آیت تو متشابہات میں نہیں ہے نا، جی حالانکہ اس میں شبہ ڈالا ہوا ہے. غور سے سمجھیں، متشابہات تشبیہ ہے. تشبیہ کا مطلب ہے کہ کائنات میں اسپیشلی جنت اور جہنم کے اندر کچھ ایسی انسائکلوپیڈیا ہے کہ ڈیفینیشنز یہ ہو چیزوں کی مثال دے کے جو دنیا میں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ کچھ پھل ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، تو ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا پھل تو ادھر بھی ہے، مگر جنت کے اندر اور کس طریقے سے اس کی ڈیفینیٹیو میک ہے، اس کا پورا میک اپ بھی کسی اور معاملے کا ہے. جیسے فار ایگزامپل جوپیٹر کے اندر، جوپیٹر جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں وی کین ناٹ پاسبلی امیجن بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ سورٹ آف وی ہیو a lot of whatever it has, so we can actually do a lot of imaging through ڈسکرپٹیو پاور ہے، لیکن جنت کے معاملے میں ڈسکرائب کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ وہ چیزیں ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے. دریائیں بہ رہی ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، دودھ ہے، شہد ہے. دوسری ایک اور چیز بھی، اگر یہ والے معاملات جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ متشابہات میں ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ایک دماغ ایسا ہے جو سننے گا اور اس کا وہ کیڑا ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوگا کہ نہیں سر یہ تو آپ کی رائے ہے نا کہ متشابہات میں صرف جنت والی چیزیں، اور بھی تو یہ تو وہ والی بات ہے. کیونکہ مولوی صاحب نے ٹرین یہ کیا پاکستان میں کہ یہ تو غیب کی بات ہے، متشابہات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر آتا تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ نشانیاں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم تفکر کر کے سوچ سکو. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں میں اگر کہوں کہ پہاڑ کیوں کیسے ریزہ ریزہ ہوتا تو کلاسیکل آنسر آتا. وہ متشابہات کی باتیں کیا کر رہا ہے؟ جو مثال ہے صرف ایک. جی یہ تو اللہ نے مثال، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو تفکر کر، اور بیسٹ کے سینیریو پہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ کا عالم پتہ کیا بولے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے لٹریچر کی زبان استعمال کی ہے کہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا کیونکہ تمہارے لیے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ میں آپ کو اس کی میتھمیٹکس بتاتا ہوں. میں آپ کو کیسے بتاؤں، میتھمیٹکس بتانے کے لیے بھی ایک بیس میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے. مگر وہ میں بتاتا ہوں تاکہ ہنٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کس طریقے سے، جیسے میں فار ایگزامپل قرآن پاک کا ایک کلیم بتاتا ہوں کہ ایک بیت ایسی ہے بنا کے لا کے دکھا دو. ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی. اب یہ کلیم دو جگہ پہ، ٹھیک ہے، سورہ نوح کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اور میں روایات کے تھرو ہی بتا رہا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دو الگ الگ واقعات کو ہم اپنی مرضی سے وہ نہیں میں بتا سکتا کہ فلاں آیت کی فلاں آیت ہے. مگر مجھے پتہ ہے اسکالرلی ڈبیٹ سورہ نوح کی آیت کے اوپر ہے جس میں بلاغت کے کچھ ایسے اصول استعمال ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، وہ برین پاور ہی کچھ اور ہوتی ہے. ویل آئی واز آلسو ریزڈ اپ آن دیٹ کہ بھائی یہ تو شاعروں کو اکٹھا کر کے بتایا گیا تھا، شاعروں نے بڑی کوشش کی، بڑا آنیسٹ شاعر تھا، اور وہ شاعر نے آگے پھر خود ہی کہہ دیا کہ نہیں. پہلے اس نے ڈیمانڈ کی تھی سال کے آٹا گندم دو، یہ تو مجھے سال سوچنا ہے، اپنی طرف سے نیگوشیٹ کر کے اس نے اپنی، تو اس کے بعد وہ آگے کہتا نہیں یار pretty honest of him, but that's not mere honesty. He couldn't come up with anything. آگے نان شاعروں کو تو میں آپ کو ابھی ایک شعر سناتا ہوں اور آپ کہتا ہوں کہ جی یہ شکیب جلالی کے شعر ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے شکیب کا، یا پھر میں غلط شعر سناتا ہوں کہتا ہوں یہ صحیح، آپ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ صحیح ہے غلط ہے. تو نان عربس کے لیے تو یہ معاملہ، نان عربی اسپیکرز کے لیے تو یہ معاملہ تھا نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے معاملہ تھا جو واقعی میں اس چیز کو میجر اور کوالیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ والے بندے نے جو آیت بنائی ہے یہ واقعی وہ ایسی آیت نہیں ہے جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں. ریگولر لے مین کے لیے چیلنج سمجھ نہیں آنا اس کو، یعنی غیر العرب جو کہ اکثریت غیر چھوڑیں، میں غیر شاعر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عرب کے اندر ہی غیر شاعر، عرب شاعر تو نہیں تھے. مسئلہ ہے کہ ہمیں شاعری کے اندر ہی بتایا گیا. جب تک میں خود میتھمیٹکس میں نہیں گیا تھا، میتھمیٹکس میں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا، پیور میتھمیٹکس میں جانے کے بعد، تو میرے کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو اس لیول کے میتھمیٹیشینز ہیں اور انہوں نے وہ لیول کے اوپر قرآن پاک میں کام کر دیا ہوا ہے، قرآن پاک کے اوپر، کہ ناؤ وی کین پلیس through merely understanding the types of prime numbers کے حروف مقطعات کدھر کدھر آنے، اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس. مثلا ان ٹیچرز کے، ان مینٹرز کے کوئی اگر کوئی ریفرنس کوئی جو لوگ پڑھ سکیں. اللہ کی طرف سے دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی نا آپ نے مجھ سے کچھ لوگ سے جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، میں ذرا سمجھا دوں. کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر یہاں پہ آپ نہیں ڈسکس کریں گے میرے سے. میرا بڑا دل چاہتا ہے وہ کروں مگر مجھے پتا آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں اپنی پوڈکاسٹ میں کر رہا ہوتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، کیونکہ آپ کا ایک اپنا ایک
انٹیگریٹی آف دا ہول موومنٹ ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں. I'm not gonna shake that. بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے اندر میں جن اساتذہ سے خود پڑھا ہوں, میں خالی آپ کو ان کا نام بتاؤں گا یہ پوڈ کاسٹ ایئر کرنے کے 3-4 ہفتے بعد آپ لوگوں کا لوکل نیریٹو بھی بند ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا, اس لیے میں آپ کو اپنے وہ والے اساتذہ بتا رہا ہوں جو کہ چلیں آپ آف ایئر بتا دیجیے. ہم اس کے بعد جب کھانا کھائیں گے ضرور بتائیں گے. اور پھر سنیں, اب میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بتا لیں. میرے میتھمیٹکس اللہ کی طرف سے جس بندوں نے مجھے قرآن سمجھایا, جن بندوں نے مجھے سیرہ سمجھائی, لٹرلی سیرہ کی میری ٹریننگ ہوئی. I can only apologize کہ یار اب sorry there's some people who I can't even mention their name. یہ حالات ہو چکے ہیں اس دنیا کے, اور پھر یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کر لیں. اس وقت اتنا ضروری ہے, فلسطین جل رہا ہے, تزکیہ نفس کر لیں جی. ٹھیک ہے, آئرونک ہے نا, اسی لیے اب اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے, جو میرے میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں نا, لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ میں نے ان سے خود پلی کی ہوئی ہے کہ سر میں قطرہ بھی نہیں جانتا کمپیئر ٹو مائی ٹیچرز نالج. میں قرآن اور میتھمیٹکس کے کمبینیشن کی بات کر رہا ہوں. اینڈ یو نو وٹ دوز پیپل آر سارٹ آؤٹ بائی دس انرجی سیکٹر. ادھر ادھر بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ان کو اٹھائیں. 11 تھے, 3 رہ چکے ہیں. کوئی پوائزن ٹو ڈیتھ ہے, تو کسی کی ایکسیڈنٹ میں اچانک اسی کمپنی کے لوگ مر رہے ہیں سر. کیوں؟ کیونکہ وہ جن فارمولاز پہ کام کر رہیں وہ رینیوبل انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے پھر وہ بیچارے. سر یہاں پہ نا یو وڈ لوز دا کامن مین. میرا کوشچن ہے, میں آپ کو کہ ہم اب آلٹرنیٹ انرجی, ٹیسلا انرجی, میں خالی بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں, ان لوگوں کو انکوگنیٹو رکھنا کیوں ضروری ہے کہ آپ میتھ سمجھیں. میتھ پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا. میں جو میتھ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل. سورہ فاتحہ 7 آیات, ٹھیک ہے, اس پرائم نمبر, اتنے الفابیٹس ہیں, پرائم نمبر, ٹھیک ہے. اس کا فلپ کریں تبھی پرائم نمبر ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیدھا کریں تبھی پرائم نمبر ہے. اف یو ٹیک, میں آپ کتنی تفصیل میں جاؤں آپ کو, میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت, کیونکہ میں میتھس کا لیکچر نہیں کھولنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پرائم نمبرز اور ٹائپس آف گاؤسین پرائم از یوزڈ بائی دا قرآن وچ از دا موسٹ ریسنٹ میتھمیٹکس ڈسکوری. 1400 سال سے قرآن پاک گاؤسین پرائم یوز کر رہا ہے, اور اب کہیں جا کے ہمیں, اور لوگوں کو پتا قرآن میں یوز ہو رہے ہیں. ہیومن ایولیوشن میتھمیٹکس کے اندر, اس ہر علم کے اندر سلولی چل رہی ہے. قرآن پاک کو ہم دیکھ نہیں رہے میتھمیٹکس کی نگاہ سے. میں نے اس لیے تو کہا ہے ایڈیٹو پرائم کے تھرو وی کین اسپاٹ اگلے حروف مقطعات کہاں ہیں قرآن پاک کے, پورے ٹیبل کے اوپر میجرڈ ہیں. وہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ نے 71 ٹائمز آف ٹائمز پانی کا ذکر کیا ہے, اور 32 ٹائمز جی میں نے زمین کا. جتنی دفعہ سبق کا ذکر کیا, اتنی دفعہ آفت کا ذکر کیا, لٹرلی. آخر میں یہ بات بول دو بس کہ ہم قرآن کریم کو جیسے فقہ لینے کے لیے قرآن کریم کا اندر بھی دیکھتے, قرآن کریم سے فقہ لیتے, ہم جیسے حکمہ لیتے, ایسے قرآن کریم سے جو اللہ تعالیٰ نے نشانہ دیا ہے اس کا بارے میں تفکر کر کے سوچنا چاہیے. ساحل عدیم کا اپیل یہ ہے کہ جو قرآن جانتا ہے, علماء کرام ہے, مولوی صاحب ہے, شیخ ہے, وہ لوگ کا پاس قرآن ہے, وہ لوگ اگر یہ علوم لے لے جو سائنس کے علوم ہے, تو آگے جا کے ہم دنیا کو یہ راہ دکھا سکتا ہے, پروگریس کی جو راہ ہے. انشاءاللہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے, اگر ایسے ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ اور زیادہ بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.